السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرموٹ کشمیر اخ پلیٹ فارم اس فروغ دن خاطر بنیامت ہند ساز موسیقی تو صوفی کلام سن میراث اس پزِ میراث محفوظ تھاوٕنۍ تو برونٛہہ پکناوٕنۍ اس سۭتۍ چھِ آز اکھ سۄ ہستی یم زنا کٲشرِ سازٕچ موسیقی تو صوفی کلامن ہٕنٛز ترجمٲنی نٮ۪بر ملکہٕ کٮ۪ن دوٚیمٮ۪ن ریاستن منٛز کران چھُ اگرچہِ اُہُنٛد بچپن انتہٲئی مشکلاتن منٛز گُزریٛومُت چھُ تاہم چھُ آز موسیقی ہٕنٛدِس دُنیاہس منٛز اُہُنٛد مقام تھوٚد تہٕ بوٚڑ أسۍ چھِ کتھ کران شفیع سوپوری صٲبٕنۍ تۄہہِ آسن شفیع سوپوری صٲبٕنۍ کینٛہہ کلام بوٗزمٕتۍ آز بوزو أسۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کلام تہٕ سۭتی کرو أہنٛزِ زندگی متعلق کینٛہہ اہم کتھ باتھ
پرموٹ کشمیرس مجھ تہن خیر مقدم ستی کر تو سن مائی برس سلام قبول. وعلیکم السلام جناب. تھی ون تو سان ناظرین تھی کت زامت بڑے آمت تو تہد بچپن کیُتھ گزرے آمت؟ بہت زامت سوپورس مز. سوپورس مز اخ محلہ یتھ ناو حاتیشہ سوپور. اور یہ محلس مز أکس خاندانس مز نجار خاندانس مز آمت. تو میس والد صبس اس ناو غلام محی الدین نجار تو مش ناو شفیع سوپور. اچھا تہد بچپن کیُتھ گزرے آمت؟ میون بچپن گزرے آمت مشکلات میں مز. قسمت کی بات ہے. جو ہی یمہ سات سکول تروہس بہس تھرڈس پران تو ورس گزرے مے فادر تہ تو مدر. اس کے بعد دھیرے دھیرے وار 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 پوچھس بہت میٹرکس تک. اور تم پتہ بچپن پہ شوق گیونک. یوتہ شوق اس کہ مے بڑی بین ونان کہ یم سات سہ بتہ کھیوان ژٕ ہسا پن تھل بجاوان کھانا ہوتا سہ ہسا بجاوان سٲرسٕے ژٕ روب کران ژٕ کیٛاہ چھُکھ یہِ کران. مگر پھر دور بڑھتا گیا. امہ پتہ کر مے کٲم بہٕ کھوٚتُس سرینگر. مےٚ اوس نہٕ یہِ پتہ کہ ریڈیو سٹیشن کتہِ چھُ. أکۍ دوستن ووٚن مےٚ دوٚپُن ژےٚ چھے واریاہ اصل آواز. چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس نہٕ سۄکھ بیٚہوان کینٛہہ. دوستن منٛز آسان گرِ آسان بہٕ اوسُس گٮ۪وان آسان. مگر تِمن دۄہن اوسُس بہٕ فلمی گٮ۪وان کیٛازِ فلمی کا زیادہ رجحان تھا ہر جگہ. تہٕ امہِ پتہٕ سمکھیو مےٚ دوست اکھ. أمۍ دوٚپ ژےٚ چھے واریاہ اصل آواز. مےٚ چھِ ریڈیوس منٛز اکھ دوست اکھ ژٕ گژھ تٔمِس نِش. تِمن چھُ ناو شمسہٕ. تِم چھِ یپٲرۍ کُلنگام سایڈٕ روزان. اور اور گوٚوُس بہٕ تہٕ معلوٗم کران کران اندر ژاوُس. مےٚ کٔر معلوٗم اکھُن صٲب کٔمبل. تہٕ اَتہِ چھُ ڈیبنگ روٗم. ڈیبنگ روٗمس منٛز ژاوُس بہٕ تہٕ یِمن ہوو مےٚ یہِ لیٹر. چھوٹی سی ایک سلپ تھی. تو جو ہی انہوں نے پڑھی تو دوٚپُن سایڈس بس. اتہِ ٲسۍ 10-15 لڑکہٕ ٲسۍ. تہٕ دۄن ترٛٮ۪ن ہیوٚت تِمو آڈِشن. تہٕ ترٛیو پتہٕ پیٚیہِ یِمن مےٚ کُن نظر. بہٕ اوسُس دروازس نِش تہٕ تسا ژٕ گٮ۪و. ایسے ہی بولا انہوں نے. تو جو ہی میں نے اپنا منہ کھولا تو سچ مانیا کہ سارے ہنز أچھ روز یل کھلی کی کھلی رہے. تو پھر ایک دوسرے کو وہ دکھانے لگی آتا ہے. ان میں سے ایک لڑکا تھا وہ فلوٹ بجاتا تھا. ان کا نام ہے محمد یوسف. قابل دوست بن گئے. اور وہ کوئی اشارہ کر رہے تھے آپ صاحب کو. بعد میں پتہ چلا کہ یہ دکھا رہے تھے کہ ان کو ان کی ریکارڈنگ آج ہی کرتے سلیکشن. تو یہ لس اندر آئی اسٹوڈیوس مز. مے دوٚپ کت چھُ مےٚ نِمُت. پتہٕ ژےٚ چھے أزی گٮ۪و. تہٕ باقٕے ترٛٲوِکھ یَلہٕ. اندر ژاے أسۍ تہٕ اَتہِ ٲسۍ ہارمونیم بجاوان اکھ استاد اکھ. میں ان کو نہیں جانتا تھا. میں بیٹھ گیا. مےٚ ووٚن پکھ سا کیٛاہ چھُ گٮ۪وُن ژےٚ. مےٚ حظ چھُ گٮ۪وُن فلمی بٲتھ. تسا کر شروع. اس کے بعد جب میں نے گانا شروع کیا آدھی لائن کے بعد انہوں نے ہارمونیم چھوڑ دیا.
ژٕ روزان سر بس روزان اور وہی شخص وہ ہے جو میرے پھر استاد بن گئے جن کا نام پروفیسر دوست محمد خان صاحب، جن سے میں نے پھر پراپر تعلیم لی ہے، چونکہ وہ فائن آرٹ کالج میں پروفیسر تھے، پھر میں وہی جاتا تھا اسی تعلیم میں، اور اس کے بعد ریڈیو میں آتا گیا تو پھر بہت ساری چیزیں میں نے اپنے حساب سے سیکھی۔ اچھا سۭتی ؤنۍتو سانہِ ناظریٖن تہٕ یہِ کَتھ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کلاکارس فنکارس یا کٲنٛسہِ تہِ نفرس چھِ آسان پنٕنۍ کانٛہہ اِنسپایریشن ییٚمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ تِم مُتٲثر چھِ آسان گٔمٕتۍ۔ تۄہہِ ٲسا کانٛہہ اِنسپایریشن ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ یتھ گٮ۪ونس کُن لوے گوٚو گٔے؟ جب میں لگ بھگ 6th میں پڑھتا تھا، مین چھُ اکھ کزن بردر پتر بوے میں محمد مقبول چھُ تِمن ناو، تِم ٲسۍ مُکیش صٲبٕنۍ بڑٕ سانگ بوزان تو تنہائی میں وہ نغمے سنتے تھے، تو مےٚ تہِ گوٚو عادت یہِ بوزنُک، وارٕ وارٕ میٲنِس ذہنس منٛز ژاے مُکیش صٲبٕنۍ گایکی، اور اتنا شوق بڑھ گیا کہ اس میں امر پر درانی، اور دھیرے دھیرے کہ وہ جانر جو ہے وہ اس کی جو ادائیگی ہے، اس کا جو وہ گائکی کا انداز ہے، تو وہ مجھ میں یوں مانے کہ وہ سما گئے۔ تو پھر فرسٹ تو میں نے ان کے نغموں سے میں پڑھائی متاثر ہوا، اس کے بعد یہ اسی سانہِ وادی منٛز بڑی بڑی فنکار چھُ غلام حسن صوفی صاحب استاد یا شیما دیو جی، میں ان کے گانے بہت گاتا تھا، شیما جی کے، اور ہماری وادی کے مشہور استاد وجے کمار بنڈا صاحب، اور اس کے بعد بہت بڑے استاد شیخ صاحب، تو ان سے مجھے انسپائریشن۔ اچھا سۭتی بوز اَسہِ یہِ کَتھ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ گۄڈنیُک کنسٲٹ میلیو تَتھ منٛز چھُ تۄہہِ 1000 کہ 1500 رۄپیہِ میلیمٕتۍ، یَتھ تۄہہِ تبلُک اکھ سایڈ ہیٚکو أنِتھ، تَمہِ پتہٕ اوس نہٕ تبلُک بیٛاکھ سایڈ تۄہہِ کینٛہہ، پتہٕ میلیو تۄہہِ بیٛاکھ کنسٲٹ، تَتھ منٛز یُس تۄہہِ رقم میلیو تَتھ اوٚنوٕ تۄہہِ بیٛاکھ تبلُک سایڈ، اَمِچ کٔرِو تُہۍ تھوڑا وضاحت، یِم تۄہہِ یِم میوٗزِکل اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ ٲسِو کہِ یِمن ہٕنٛز کِتھ پٲٹھۍ گٔیو تۄہہِ پتہٕ دٔستیٲبی؟ میرے پاس اس سے پہلے ایک ہارمونیم تھا، یہ بٹپور سوپور بٹپورہ میں ریلیٹو رہتے ہیں، اور تمن اس ہارمونیم اونمت ٹیسٹ نہیں بجانے کے لیے، تو میں ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ہارمونیم وٕچھ مےٚ دوٚپ تمن تُہۍ دِیِو مےٚ بہٕ دِمو پونٛسہٕ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے ان کو 1000 روپے دیا، اور 3 سال تک 100 روپے میں ان کو نہیں دے پایا، 1100 مجھے دینے تھے، 1000 دے گیا میں، تو 100 روپے میں 3 سال تک ان کو میں نہیں دے پایا تھا۔ وہ گۄڈنیُک کنسٲٹ کتہِ کوٚروٕ تۄہہِ؟ میری فرسٹ پرفارمنس ریڈیو کشمیر کے آڈیٹوریم میں ہوئی، میں نے کشمیری غزل گائی، اسی چچیرے بھائی کی جو شاعری تھی وہی غزل میں نے گائی، تو اس کے بعد دوسری غزل میں نے آڈیٹوریم ٹیگور ہال میں گائی، کل چھم دلس تم سنس تصمیون کو آواز، تو اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ سۭتی چھُو تُہۍ کمپوزنگ تہِ کران، تۄہہِ کۭتہن غزلن ہٕنٛدۍ کۭتہن کلامن ہٕنٛز کمپوزیشن آسہِ وۄنیُک تانۍ کٔرمٕژ؟ کمپوزیشن والے سینس مجھ میں شروع سے ہی تھے، لیکن کیا ہے کہ بہٕ اوسُس نہٕ پتہٕ تتھ سۭتۍ ہٮ۪کان ساز رلٲیِتھ کینٛہہ۔ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ خان صٲبس نِش گوٚوُس، آکُن صٲبس نِش گوٚوُس، دھیرے دھیرے کر کے جب میں نے اس کا جو قاعدہ ہے چاہے بنانے کا یا گائکی کا، وہ میں نے سیکھا، قریب قریب 5 ؤہرۍ بعد آو مےٚ یہ آئیڈیا کہ کمپوزیشن کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھُ، یہ کیا انداز چھُ۔ پھر میں نے پراپرلی خان صاحب سے یہ سیکھا ہے کہ کمپوزیشن ایک گانے کو کیسے لیا جاتا ہے، اور پوئٹری کیسے دیکھا جاتا ہے کہ کس پوئٹری سے اب کس کمپوزیشن بنا ہوا، تو قریب قریب میرے پاس ابھی 140 کے قریب کمپوزیشن ہیں، اور اس میں سے میرے خیال سے 50 کے کمپوزیشن ایسے ہیں جو میرے حساب سے اور میرے ساتھیوں کے حساب سے
کریم ہے. تۄہہِ چھُو واریاہ تران تہِ لیکھمٕتۍ کۭتیاہ تران آسن تۄہہِ وٕنیُک تام لیکھمٕتۍ تہٕ کٕمن جایَن چھِ تۄہہِ پَنٕنۍ تران سوٗزمٕتۍ؟ ترانے جو ہے میں یہ بتاؤں آپ کو, میں خود لکھتا تو ہوں لیکن آج تک میں نے کسی کو دکھایا وہ نہیں ہے. لیکن وہ ترانے جو ہے وہ اور شاعروں نے لکھے ہیں لیکن میرے کمپوز کیے ہوئے ہیں. سوپور کالج کا جو ترانہ ہے وہ میرے ہی ہاتھوں کا ہے اللہ کی مدد سے. اور واڈورا کالج, کپوارہ کالج, ہندوارہ کالج, سوپور ہائر سیکنڈری جو ہے اور بیمنا کالج جو ہے اس کا بھی ترانہ میری ہاتھوں سے بنا ہے اللہ کی مدد سے. اچھا شفیع صٲب, یُس تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ تۄہہِ چھُو گۄڈٕچ پٔرفارمٮ۪نٕس ریڈیو کشمیٖرَس پٮ۪ٹھ دِژمٕژ, تۄہہِ ٲسِو گۄڈٕکۍ اُستاد محترم خان صٲب تہٕ بیٚیہِ آخُن صٲب, کیٛاہ تۄہہِ میلیو نا تَمہِ سۭتۍ یُس تۄہہِ ریڈیوَس منٛز یہِ پٔرفارمٮ۪نٕس پَنٕنۍ دِژوٕ تَمہِ سۭتۍ میلیو نا تۄہہِ اَکھ سُہ عروٗج کہِ تُہۍ آوٕ لوٗکَن بٕتھِ کَنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ؟ ریڈیو میں اس پرفارمنس کے علاوہ بھی مجھے کچھ ملا ہے. اس دور میں ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر رفیق مسعودی صاحب. وہ دور بہت ہی اچھا دور تھا ریڈیو کا, اور اکثر فنکشنیں ہوتی تھی آڈیٹوریم میں. اور آڈیٹوریم سے علاوہ بھی جب بھی کہیں باہر کسی بڑے ہوٹل میں فنکشن ہوتی تھی تو ہم ہی جاتے تھے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بلاتے تھے, آخر صاحب ہمیں پریکٹس کراتے تھے, تو اس کے بعد اس فنکشن میں جاتے تھے. تو میں تو اس ٹائم زیادہ تر فلمی گاتا تھا اور تھوڑا سا قوالیوں کا ساتھ دیتا تھا باقی لڑکوں کے ساتھ. لیکن خاص ایک فنکشن اس میں میرے لیے لکی رہی جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کروائی دوردرشن میں. تو اس ٹائم اس فنکشن کے چیف گیسٹ فاروق اللہ صاحب تھے. تو میرا پہلا ہی نغمہ تھا مکیش صاحب کا نغمہ, تو سبھی لوگوں نے اس کو سراہا. اور اسی فنکشن سے میرا فیس جب ٹی وی پر آ گیا تو لوگوں نے مجھے دیکھ لیا, تو یہ بولا کہ یہ واقعی بہت اچھا آرٹسٹ ہے. تو وہ دور جو ہے وہ بہت ہی اچھا رہا. اور اس ٹائم سبھی آرٹسٹوں کو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہیلپ کی. ایک خاص بات بتاؤں میں, میرے خیال سے منظور شاہ سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی آرٹسٹ ریڈیو میں آئے, مجھے لگتا ہے کہ ان سب کو فرسٹ بریک ڈاکٹر صاحب نے دلائی. یعنی کہ ییٚمہِ دورٕچ تُہۍ کَتھ چھِو کَران تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ واریاہ یِمن زَن اَتھ دِگَج أسۍ وَنو یِم موسیقی منٛز واریاہ برونٛہہ ٲسۍ درٛامٕتۍ لایک منظوٗر شاہ صٲب. تَمہِ ساتہٕ اوس مطلب کہِ تٕہٕنٛز اٮ۪نٹرٛی یہِ ٲس کمال تَمہِ ساتہٕ اَکھ مطلب کہِ یہِ اوس اَکھ چیلینج اَکھ کہ تمن منٛز پنٕنۍ جاے بناوٕنۍ. کِتھ پٲٹھۍ بنٲوٕ تۄہہِ پنٕنۍ جاے؟ اس ٹائم کیا ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ باقی جو آرٹسٹ ہیں ہماری وادی کے, کٲشرِ غزلہٕ چھِ گٮ۪وان, چھکر چھِ گٮ۪وان, یا صوفیان چھِ گٮ۪وان, یا کچھ میرے جیسے لڑکے اس ٹائم فلمی بھی گاتے تھے, مگر اللہ کی مدد سے ایک بات مجھ میں سوچ گئی کہ میں بہٕ کَرٕ ہٹ کے کینٛہہ یُس لُکن ہٹ کے باسہِ, ییٚمہِ سۭتۍ لُکن باسہِ کہ نہ یہ مےٚ سۭتۍ کوٚر نوٚو کینٛہہ. تو نہیں آ رہا تھا. دھیرے دھیرے کر کے بس اللہ سے دعا مانگ, تو میں صوفی کی طرف گیا. لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ ہمارے گھر میں صوفی کا ماحول ہے, گائکی صوفی انداز کا ماحول ہے. تو تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ صوفی لوگ بوزُن, اردو صوفی یا فارسی صوفی, عربی صوفی, تو اتھ منٛز لوگ مےٚ پتہٕ استاد نصرت علی خان بوزُن, اقدر پروین جی بوزُن, انس راج احمد جی بوزُن, تہٕ باقٕے بٔڑۍ بٔڑۍ فنکار یِم تہِ چھِ نیٚبرِم, چاہے بمبئی منٛز, دہلی منٛز, پاکستانس منٛز چھُ, تو ان لوگ میں بوزُن. دھیرے دھیرے کر کے میں نے ان کو دیکھا کہ کیسے گاتے ہیں, کیسا سٹائل ہے, تو اکھ الگ اکھ سٹائل, اکھ الگ اکھ انداز پھر میں نے وہ اڈاپٹ کر لیا اپنے میں کہ تمہِ پتہٕ لوگُس لُکن تام سُہ چیٖز واتناوُن. اتھ منٛز گوٚو یہِ کہ لُکن لوگ واریاہ پسنٛد کھسنہٕ, دھیرے دھیرے پھر نام بن گیا.
تُہۍ زیادٕ تر صوفی کلام گٮ۪وان روحٲنیت سۭتۍ جُڑِتھ آسان ییٚمہِ ساتہٕ صوفی کلام تُہۍ گٮ۪وان چھُو تَتھ منٛز چھُ تُہُنٛد اکھ مشہوٗر یُس یَتھ منٛز تُہۍ دم کران چھُو دم تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کیفیت چھِ آسان تُہٕنٛز؟ یہ جو سوال ہے یہ تو اندر والا سوال ہے آپ نے جو پوچھا. اچھے سے اس میں ہم بات کریں گے اس کے بعد، لیکن میں آپ کو ابھی اتنا بتاؤں کہ تم سات چھُنہٕ مےٚ باسان کہ بہٕ کیٛاہ چھُس آسان ہوشس منٛز. مےٚ چھنہٕ پانس تہِ پتہ آسان کہ بہٕ کتہِ چھُس. یہی ہوا کہ کچھ فنکشنوں میں یہ تہِ گوٚو کہ 21 گھنٹس 10 منٹن تہِ کٔر مےٚ سُے اکٕے ویرایٹی. اگر آج کل کے زمانے میں کوئی غزل گاتا ہے تو ایک شعر پڑھتا ہے، اس کو پھر ریوائنڈ کرتا ہے، دوسری بار سناتا ہے. آڈینس میں لوگ بولتے ہیں کہ ارے یار ابھی تو اس نے یہ شعر سنا ہے، پھر سے کیوں گا رہا ہے؟ اور لگتا ہے کہ اس کو نہیں سنا ہے. مگر تُہۍ وٕچھو کہ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ سُہ اَکُے لفظ دم دم 21 گھنٹس 10 منٹن میں نے اس کو ریپیٹ کیا. تو کئی بار یہ میرے ساتھیوں کو بھی پتہ ہے اور آڈینس مز اس میں بس نہیں ہے کہ ان کا بورڈ ویسے نہیں لگتا. تو گلمرگ میں ایک فنکشن تھی، باتوں باتوں میں یاد آ گیا. گلمرگ میں ایک فنکشن تھی یت بڑی سکس ہوٹلس مز. تو آڈینس ٲسۍ برونٛہہ کَنہِ قریٖب قریٖب 300 آڈینس ٲسۍ تہٕ بڑی آفیسر ٲسۍ. تو اتھ منٛز گٔے کٲم کہ آئٹم چلے باقین آرٹسٹن ہند تو میری بھی باری آ گئی. تو اتھی مز گیو میں صوفی کلام اکھ زٕ تہٕ لاسٹس گیو میں دمادم مست. تو یہی چیز یہی کیفیت طاری ہو گئی. قریب قریب وہ بھی 60 منٹ تک رہا اس ٹائم. تو ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ فنکشن ختم گئی آڈینس آئی برونٛہہ کُن تمو منٛز ووٚن أکۍ دوٚپُن شیخ صٲب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے کر لیتے ہو؟ تۄہہِ کتہِ چھُ ییٖژاہ ایٚنرجی کتہِ چھُ اَنان تُہۍ؟ ییٚتہِ چھُ غزل 4 گٮ۪وان سِنگر تہٕ سُہ چھُ دپان میں تھک گیا. مگر ییٖتِس کالس کو یہ ایٚنرجی کتہِ چھُکھ ژٕ اَنان؟ پھر میں نے اس کو کہا کہ یہ تو مجھے خود بھی پتہ نہیں کہ میں کہاں سے لاتا ہوں. اَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ مےٚ ہوشی آسان کہ میں کیا ونہٕ تۄہہِ بہٕ کتہِ چھُس. اور یہ میری چیز ہے ہی نہیں، یہ کسی نے دی ہے. تو وہی میں آپ لوگوں کو سنا. مرحبا. أکِس ویڈیوس منٛز وٕچھ اَسہِ کہِ تُہۍ ٲسِو گٮ۪وان پانس کلس پٮ۪ٹھ آب تراوان، سُہ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس تَمہِ ساتہٕ؟ یہ بھی وہی کیفیت ہے. اس میں بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے. تھوڑا سا میں بتاؤں گا اور اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں. یِمو ہسا بہٕ واریاہ پھِرِ وٕچھمُت کہ گٮ۪وان ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یہ کیفیت چھِ گژھان پتہٕ ہسا وٕچھمُت بہٕ کلس آب تراوان. صحیح ہے. اس سے پہلے کوئی آرٹسٹ نہیں کرتا تھا. امہِ برونٛہہ اتھ ونہٕ بہٕ جواب. ریڈیوس منٛز ٲس اکھ فنکشن اکھ آڈیٹورمس منٛز. تو یہی کیفیت وہاں پہ طاری ہو گئی. اس کے بعد جب فنکشن ختم ہوگی تو أسۍ درٛاے نٮ۪بر. أکۍ جان انسانن ووٚن مےٚ یہ نسا چھُنہٕ سبجیکٹس منٛز کینٛہہ، یہ کیٛاہ چھُکھ ژٕ کران؟ غور سے سنیے گا. بالکل. یہ نسا چھُنہٕ سبجیکٹس منٛز. مےٚ دوٚپ تٔمِس اَدٕ حظ ٹھیٖک حظ چھُ. تو ہم نکل گئے. پھر جب ہم باہر نکلے تو میرے ساتھیوں نے بتایا کہ کیا یوں سا ٹھیک ہے بھائی. میں نے ان کو بھی جواب نہیں دیا. قریب قریب 5-6 مہینے ہو گئے. مجھے فون آیا، آفر آئی آپ کو بامبے جانا ہے. تو جو ہی ہم بامبے پہنچ گئے. 6 دن کی فنکشن تھی. بہت بڑے آرٹسٹ تھے وہاں پہ. روز 4 بجے فنکشن ہوتی تھی شام کے 9:30 تک. اور اس فنکشن میں یش چوپڑا جی تھے، جاوید اختر صاحب جی تھے اور شتروگھن سینہ تھے، نیل نتن مکیش تھے، انیل کپور جی آئے تھے. 6 دنوں میں ڈفرینٹ ڈیز میں شام کے ٹائم وہ لوگ آتے تھے. تو لاسٹ والا جب دن تھا اس دن آئے تھے ایک تو پاکستان سے جاوید علی صاحب اور دوسرے
دوسرے تھے ہانس راج ہنس. اور یم سات تم سن پرفارمنس گۄڈنیتھٕے آسان اَسہِ اوس پیٚوان ڈیلی اکھ کٲشُر بٲتھ گٮ۪وُن. اور لاسٹس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ ہانس جی آے تہٕ یِمو ترٛوو گۄڈٕ جاوید علی صٲب تہٕ یِم ہسا آے مہمان ٲسۍ آز تہٕ گۄڈٕ ہسا گٮ۪و نہٕ مےٚ تہٕ انہوں نے گایا. اس کے بعد ہانس جی آئے تو تمو گیو زٕ بٲتھ اور لاسٹس گیو تمن یہی دمادم مست کلندر. اب اس پہلی والی بات کا جواب سنیے گا. اور یم سات تمو دمادم مست کلندر گو لاسٹ پورشن یم سات وہ تھا اور ام سات لوگوں میں برابر سوئی مزر کرن جو میں یہاں کشمیر میں کرتا تھا. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا, میرے ساتھی اس ٹائم تھے شوکت مجاز, ساحل مظفر, طاہر رسول اور بھی تھے 2-3 لڑکے. میں نے ان سے پوچھا کہ ایونٹ میں یہ کیا کرا ہے, یہ اسٹیج پر یہ کیا کرا ہے. تو میں ون تو 3 نفرن اس سری نگر وون میں کہ یہ نہ سبجیکٹس مز یہ بمبی ہند آرٹسٹ, یہ تو منجاوا آرٹسٹ ہے, یہ تو بہت بڑا آرٹسٹ ہے, انہوں نے تو کلاسیکل بھی سیکھا, بڑے استادوں سے سیکھا, یہ کیوں کر رہا ہے. تو اس کے بعد مجھے لگا کہ میرے کرنے کو پھر مہر لگی. سانہِ ناظریٖن ؤنِو تُہۍ کہِ تۄہہِ کمہِ کمہِ جایہِ چھُ پٔرفارم کوٚرمُت تہٕ تَتہِ آسن تۄہہِ کینٛہہ اِمتِیازات تہِ میٖلمٕتۍ, تِمن پٮ۪ٹھ کٔرۍتو کینٛہہ وضاحت. مےٚ چھُ پنٛنٮ۪ن ساتھٮ۪ن سۭتۍ کٔشیٖرِ نٮ۪بر بامبے منٛز تہِ پنٛنہِ فنُک مُظٲہرٕ کوٚرمُت اور پوٗنے منٛز تہِ, دِلہِ منٛز تہِ, پنجابس منٛز تہِ, راجستھان پُشکر تہِ اور راجستھان راج محل یتھ ناو چھُ تتہِ تہِ اور جموں تو آتے جاتے رہتے ہیں. اور خاص طور ون بہٕ تۄہہِ یتھ منٛز پونے چھُس بہٕ قریب ہر سال گژھان 2009 تک. ایوارڈ جو میں نے لیے ہیں, فرسٹ میں نے ریو میں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس ان کی طرف سے لیا ہے, اور اس کے بعد دوردرشن میں بہت بڑی فنکشن ہوئی, وہاں بھی مجھے ایوارڈ ملا ہے. یونیورسٹی میں, کشمیر یونیورسٹی میں, وہاں بھی ایوارڈ ملا ہے. اور باہر بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے ان سے مجھے ایوارڈ ملا ہے. خاص طور مجھے ایک ایوارڈ ملا ہے جو پونے میں 2010 میں ملا ہے, پونے ایوارڈ, جو کہ پچھلے سال, اس سے پہلے ایک سال میں 2009 میں وہ ایوارڈ وہاں امیتابھ بچن کو دیا تھا, انہوں نے اس سے پہلے شاہ رخ خان کو دیا تھا, اور 2011 میں مجھے دیا گیا. یہ میرے لیے بہت ہی اچھی بات ہے. اور اس کے بعد پشکر میں بھی میں نے ایک ایوارڈ لیا ایک کمپنی کی طرف سے, اور یہاں بھی کئی جو ہماری یہ جو ادبی تنظیمیں ہیں ان سے میں ایوارڈ سے. اگر أسۍ موسیقی ہٕنٛز کتھ کرو, اگر کانٛہہ موسیقی منٛز تہِ چھُ یژھان پنُن کیریَر بناوُن, تِم چھِ مطلب کہ انگریزی ریپ گٮ۪وان یا بیٚیہِ کانٛہہ زبانہِ منٛز پنُن یُس زَن کیریَر چھُ تِم چھِ برونٛہہ پکناوان. تِمن خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد پیغام, کۭژاہ اہمیت چھِ, کۭژاہ مِٹھاس چھِ سانہِ یتھ کٲشِر موسیقی منٛز؟ سانہِ کٲشِرِ زبانہِ منٛز چھِ ییٖژاہ مِٹھاس واللہ ییٚمہِ ساتہٕ بوزن وول محفِل منٛز چھُ بیٚہوان اور تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ خیالٕے پتہٕ روزان ییٖژاہ میٖٹھ تہٕ مٔدٕر چھِ سون میراث چھُ یُس صوفی کلچر چھُ یہاں پہ جو ہماری وادی میں ہے, صوفی گائکی ہے, صوفی شاعری چھِ. اَسہِ چھُ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ یوٗتاہ کلام صوفی شاعرو لیوٗکھمُت, یوٗتاہ کلام, اگر میانہِ حساب نصف کشیر سنگر بنن پھر بھی وہ کم پڑ جائے گی, اتنا لکھا ہے ہماری صوفی شاعروں نے. ساتھ میں اتنا بتاؤں میں, یُس تہِ وٕنکٮ۪نس پریزنٹ سنگر چھُ یا یُس یِنہٕ وول سنگر آسہِ, کیونکہ دور بدلتے رہتے ہیں, اور میانہِ طرف چھِ تِمن گزٲرِش
یُس سون کلچر چھُ کٲشُر کلچر سون فوک چھُ سون صوٗفی چھُ سون صوٗفیان چھُ سُہ پکنٲیتو برونٛہہ. شفیع صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہِ تۄہہِ دِتوٗ پرٛموٹ کشمیٖرَس پَنُن قۭمتی وقت تۄہہِ بوزنٲیِکھ سٲنۍ ناظریٖن پَنٕنۍ کینٛہہ مٔدٕرۍ کلام تہٕ بیٚیہِ کٔر تُہنٛز زندگی متعلق تہِ کینٛہہ اہم کَتھ باتھ یُس زَن واریاہ تُہنٛدۍ یِم چاہن وٲلۍ چھِ تِم کَرن یَتھ سراہانہ تہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے چاہنے والے ہیں مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو میری زبانی کچھ لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں پرموٹ کشمیر کا جنہوں نے مجھے اپنی اس چینل پر بلایا اور آپ لوگوں سے مخاطب کیا. تہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. دیکھو سرکار لول باغ بہار دیکھو سرکار دیکھو سرکار لول باغ بہار دیکھو سرکار حسن باغ بہار دیکھو سرکار لول باغ بہار دیکھو سرکار. دیکھو سرکار لول باغ بہار دیکھو سرکار یہ ننگی لال بازار دیکھو سرکار لول باغ بہار دیکھو سرکار یہ حسن باغ بہار